یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت ذوالقرنین انتہائی مشرقی حصے کی طرف پہنچے زمین کے. وہ علاقے فتح کرنے کے بعد پھر حضرت ذوالقرنین نے زیادہ تر مفسرین کی رائے کے مطابق شمال کا رخ کیا. قرآن میں نہیں ہے کہ نارتھ کی طرف گئے یا ساؤتھ کی طرف گئے، لیکن کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں. آبادی ظاہر ہے اس وقت نارتھ ہی کی طرف زیادہ تھی، ساؤتھ کی طرف آبادی بہت بعد میں دنیا میں آئی ہے، اور اب بھی بہت کم آبادی ہے ساؤتھ کی طرف. تو قرآن کہتے ہیں بند کرنا، کہتے ہیں نا سد باب، اور انسداد دہشت گردی، باب انفعال میں جائے گا تو انسداد یعنی دہشت گردی کو بند کرنا. قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو آپ نے پایا ان دونوں کے پیچھے ایک قوم کو، یا دونوں کے ایک طرف ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم تھی لا یکادون یفقہون قولا، کہ بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اس کے اندر. دیکھیں حضرت ذوالقرنین جب مشرق کی طرف گئے تو زبان تو وہاں بھی نہیں آتی ہوگی، وہ الگ زبان ہوگی. جب سورج کے مغرب کی طرف گئے زمین کے دوسرے کنارے کی طرف، تو ان کی زبان بھی ذوالقرنین کی زبان سے میچ نہیں کرتی ہوگی، وہاں بھی ترجمان کی ضرورت پڑی ہوگی. لیکن وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے. لیکن جب نارتھ کی طرف گئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہیں ایسی قوم دیکھی پہاڑوں کے پیچھے جو کچھ سمجھنے کی اس میں گویا صلاحیت ہی نہیں تھی. لا یکادون، ان میں کھوپڑی نہیں تھی ان کی. تو اس لیے زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ کوئی وحشی قوم تھی، تو جنگلی قسم کی قوم تھی. کوئی ہو سکتا ہے پتے وتے جسموں پہ ڈھانپتے ہوں اور بالکل درندوں کی طرح جانوروں کی طرح رہتے ہوں. تو اس ٹائپ کی قوم تھی کہ اوپر کھوپڑی ان کی خالی تھی، بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی ان میں. قالوا یا ذا القرنین، وہ ذوالقرنین سے آ کے کہنے لگے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کیا ذوالقرنین آپ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، آپ آئے ہیں اللہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں. تو ایک کام ہمارا کر دیں کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قوم میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پھر ان سے بات چیت بھی ہوئی اور ذوالقرنین نے ان کو آگے یہ بھی بتایا کہ میں دونوں پہاڑوں کے درمیان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے ان پہاڑوں کو بند کر دوں گا، اس میں میرے ساتھ یہ تعاون کرو. تو یہ سب کانورزیشن ہوئی کیسے؟ تو اس کا جواب آسان ہے. ظاہر ہے جتنی بھی بیوقوف قوم ہو، کسی نہ کسی طریقے سے اشاروں سے، ترجمان سے، مختلف طریقوں سے اس کو تھے تو بہرحال انسان نہ، کوئی گدھے گھوڑے یا کوئی بندر تو نہیں تھے انسان. بہت ہی کوئی بیوقوف قسم کی قوم تھی. تو باقی قرآن پھر جو واقعے کی تکمیل کے لیے پھر بیچ میں بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیتا ہے جو غیر ضروری ہوتی ہیں. اب عقل مند یہ بات سمجھ جائے گا کہ ذوالقرنین اور ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں حضرت ذوالقرنین کو بہت زیادہ مشکلات پیش. تو اس اشکال کا جواب تو یہ ہے، کیونکہ قالو کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ آئے انہوں نے ذوالقرنین کی زبان میں بات کرنا شروع کر دی. جو بھی اپنی زبان میں جس طرح سے بھی بات کی، چاہے اشارہ سے کی ہو یا ترجمان کے ذریعے کی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کی طاقت کا تو اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اتنے پاورفل ایک لشکر کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنے گھوڑے ہیں، تو یہ ہنر مند ہیں. اور آگے ریکویسٹ انہوں نے اس لیے بھی کی کہ حضرت ذوالقرنین کی بزرگی کا بھی ان کو اندازہ ہو گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی تقوی اور للہیت کا، ان کی بزرگی کا غیر مسلموں پہ بھی اثر پڑتا ہے. ہندوستان میں علماء بتاتے ہیں کہ ہندو مسلمان بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے. جیسے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو غیر مسلم یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو غیر مسلم تھے اور یوسف علیہ السلام نمازی پرہیزگار تھے، تو غیر مسلموں کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لاشعوری طور پر اللہ نے دلوں میں ایک ہیبت ڈالی ہوتی ہے پرہیزگار لوگوں کی، ایک روب ڈالا ہوا ہوتا ہے. طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ وہ قوم بھی مسلمان ہو گئی تھی، یعنی بغیر لڑائی کے اور بغیر کسی مناظرے بازی کے ذوالقرنین کا مذہب اس قوم نے بھی قبول کر لیا. تو کیا کہنے لگی حضرت ذوالقرنین سے، بھئی آپ ہمارا ایک کام کر دیں، آپ اتنے پاورفل آدمی ہیں. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج یہ قوم ہے جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے، آئے دن قتل و غارت کرتے ہیں وہ اور ہمارے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم آپ کے لیے خرچ بنا سکتے ہیں؟ کچھ اجرت خرچ کہتے ہیں، خراج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹیکس کو. یعنی ایک آڑ بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں، کیونکہ بہت بڑی دیوار بنانی پڑے گی اور پہاڑوں کو کہ اس خلا کو ختم کرنا پڑے گا. وہ قوم آ کے ہم پہ حملے کرتی ہے اور ہمارا بہت نقصان کرتی ہے، تو آپ ایک ایسی آڑ بنا دیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، ذوالقرنین نے فرمایا میرے رب نے جو مجھے ٹھکانہ دیا ہے، طاقت دی ہے، وہ بہتر ہے. کیا مطلب؟ مجھے تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت وسائل ہیں.
دیکھیں استغنا بہت بڑی نعمت ہے. سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی انداز تھا. جب ملکہ سبا نے ہدیے دے کے بھیجا نا تو سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, مجھے جو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ تم سے بہت زیادہ ہیں. تو ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کرنا یہ تکبر نہیں کہلاتا, بلکہ یہ عین شکر ہے کہ بھائی میں کیوں کسی سے مانگوں. آپ اور اہل اللہ سے بھی ثابت ہے, حضرت ذوالقرنین نے فرمایا بھائی پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, ما مکنی فیہ ربی, میرے رب نے جو مجھے وسائل دیے ہیں خیرن, وہ بہت بہتر ہے. تم کیا دو گے مجھے, کتنے پیسے دے دو گے؟ ہاں مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنے بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے پہاڑوں پہ لے کے جانا, لوہے کی پلیٹیں لے کے جانا, اس کے لیے افراد چاہیے, مزدور چاہیے, لیبر چاہیے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ, تم مجھے میری مدد کرو قوت کے ساتھ. قوت چاہیے مجھے, پاور چاہیے, افرادی قوت چاہیے. یہاں قوت سے مراد ہے وسائل چاہیے, لیبر چاہیے, مزدور چاہیے. تو اور ان کے درمیان آڑ بنا دوں گا, دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید, وہ قوت یہ چاہیے کہ دو تم مجھے لوہے کی پلیٹیں, یعنی اوپر چڑھانے میں میری مدد کرو ان کی. تو وہ افراد چاہیے ہمیں بہت بڑی تعداد میں جو لوہے کی پلیٹوں کو لے کے پہاڑوں کے اوپر چڑھیں, اور کوئی بھی اس وقت جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوگا ان پلیٹوں کو ہم دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھیں گے. حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا, لوہا جمع کیا پہلے. حضرت ذوالقرنین نے کس قدر محنت لگی ہوگی, پہاڑوں کے درمیان بہت زیادہ لوہا چاہیے. تو کہاں کہاں سے پتہ نہیں کتنے مہینے کا یہ پروسیس ہوگا, کتنے سال اس پروجیکٹ میں لگے ہوں گے, کہاں کہاں سے لوہا جمع کیا ہوگا. ہو سکتا ہے زمین میں کھدائی کا کام شروع کیا ہو پہلے, کہ زمین سے لوہا نکالیں ہم, پھر اس لوہے کو گرم کر کے اس کو بھٹیوں میں گرم کر کے کیسے پلیٹوں کی شکل میں تبدیل کیا ہوگا. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن قرآن نے اس پورے واقعے کو حذف کر دیا اور مختصراً بیان کیا. جب ان پلیٹوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایسے ایسے نصب کرنا شروع کر دیا, ایک پلیٹ آئے, پھر دوسری پلیٹ, پھر تیسری پلیٹ, یعنی اگر ایسے کر کے پلیٹ لگاتے تو یہ تو پلیٹ تو بہت ہلکی ہوتی ہے, یاجوج ماجوج اس میں سوراخ کر دیتے یا کچھ بھی اس کو توڑ دیتے یا جلا دیتے, پگھلا دیتے بھٹی کے ذریعے, کچھ بھی کر سکتے تھے. تو پلیٹوں کو ایسے کر کے رکھا گیا کہ چوڑائی میں جو ہے وہ دیوار بنے. قال انفخوا, تو ذوالقرنین نے کہا اب ان میں آگ بھڑکاؤ. یہاں تک کہ جب ان پلیٹوں کو بہت زیادہ گرم کر دیا اور آگ کی طرح وہ پلیٹیں بیچ میں نصب کر کے نا آگ کی طرح پگھلنے لگیں, پانی کی طرح وہ پگھلنے لگیں. تو قال آتونی افرغ علیہ قطرہ, جب وہ گرم ہو گئی نا بہت زیادہ, تو پہلے سے تانبا پگھلا کے رکھا ہوا تھا. یہاں بھی وہی تفصیل ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو اتنا زیادہ تانبا پگھلا کے پہلے سے بالکل وہ پانی کی طرح تانبا پگھلایا ہوا تھا. قطر کہتے ہیں تانبے کو. اب یہ جو ہے دو مجھے یہ, میں اب ان پلیٹوں کے اوپر جو گرمی سے جو پگھل رہی ہیں نا, ان کے اوپر تانبا ڈال دوں گا. یعنی تانبا ڈالنے کا مقصد کیا تھا کہ دونوں پلیٹوں کے درمیان جو خلا ہے وہ پر ہو جائے, اور پلیٹوں کو پگھلانے کا مقصد یہ تھا کہ پلیٹیں اور تانبا آپس میں مکس ہو جائیں, یعنی ایک یکجان ہو جائیں وہ. کیونکہ جب ایک چیز گرم کر کے دوسری گرم چیز کے ساتھ ملائی جاتی ہے نا, تو وہ اس کے اجزاء ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل یکجان ہو جاتا ہے. تو یاجوج ماجوج میں اس کی استطاعت نہیں رہی کہ اس پہ چڑھ سکیں. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, اور اس دیوار میں نقب کی استطاعت بھی نہیں رہی. کتنا لمبا سوراخ کریں گے اس کو کھود کے, یہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہا. جب اتنا زبردست پروجیکٹ چند مہینوں میں یا چند سالوں میں مکمل ہوا, یا چند دنوں میں, اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے, لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, بہت ایک شاندار کام تھا جو شاید اس زمانے میں بہت مشکل ہو. فوراً ذوالقرنین نے کیا کہا, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي, جب میرے رب کا وعدہ آئے گا نا, جَعَلَهُ دَكَّا, اللہ اس کو توڑ تاڑ دے گا. مطلب یہ دنیا کی ترقی ہے, یہ ہے فنا ہونے والی, دل لگانے کی چیز نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس سے دل لگانا شروع کر دو اور اسی میں بس کے رہ جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ اور اپنی ترقیوں پہ ناز کرنا شروع کر دو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي, جب میرے رب کا وعدہ آئے گا, جَعَلَهُ دَكَّا, اسے توڑ تاڑ کے برابر کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے, انسان ہیں, وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے, لیکن ہیں بڑے فسادی. دوسری بات یہ بہت قدیم ہے. ذوالقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے, لیکن بہت زیادہ ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی, کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے. چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے, اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے ہیں, فلاں جگہ ہیں, فلاں جگہ ہیں, تو بھائی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے, تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے. پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیش گوئی غلط ہو گئی. تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے.
चौथी बात मैंने जैसे बताई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में वो ज़ाहिर होंगे। पाँचवीं बात, सही हदीस से ये बात साबित है कि याजूज माजूज वो जो दीवार बनी थी उसको चाटते रहते हैं, ख़त्म करते हैं। अब चाटना का जो लफ्ज़ हदीस में है उससे मुराद ज़बान से चाटना भी हो सकता है और ये किनाया भी हो सकता है कि उसको ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ऐसे चाटना, जब हम कोई चीज़ चाटते हैं ना तो बहुत थोड़ी थोड़ी वो ख़त्म होती है। तो इतनी मोटी, इतनी बड़ी दीवार है कि वो उन्होंने अपनी स्ट्रगल और अपनी मेहनत नहीं छोड़ी है, तो वो दीवार को किसी न किसी तरीके से घिसाई में उसके लगी रहते हैं। तो ज़बान से भी चाटना हो सकता है और किसी और तरीके से उसको ख़त्म करने की कोशिश भी मुराद हो सकती है। और हदीस में आता है कि एक दिन आएगा, वो जब ख़त्म होने वाली होती है ना, तो वो कहते हैं कि हम कल इसको दोबारा शुरू करेंगे और कल हम इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से दोबारा उस दीवार को उतना ही मोटा कर देते हैं जितना ज़ुल्क़रनैन ने किया था। तो क़ुर्ब क़यामत में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो वो ये कहेंगे हम इंशाअल्लाह इसको कल ख़त्म करेंगे। तो इंशाअल्लाह का लफ्ज़ जब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो कौम है काफिर, वो अल्लाह पे एतमाद करना, अल्लाह पे तवक्कुल करना ये चीज़ नहीं है। जैसे काफिर तो नहीं कहेगा ना अल्लाह ने चाहा तो वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। तो वो जब अल्लाह का नाम लेंगे और कहेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो हम इसको कल ख़त्म कर देंगे, तो फिर इस्लाम की वजह से वो दीवार ख़त्म हो जाएगी। तो याजूज माजूज भी तंग आकर फिर अल्लाह का नाम लेंगे और कहेंगे अल्लाह ने चाहा तो हम इस दीवार को कल ख़त्म कर देंगे, और बिल आखिर वो दीवार ख़त्म हो जाएगी। फिर कुरान के अल्फाज हैं आगे कि जब ये दीवार ख़त्म होगी व तरकना बाज़हुम यौमइज़। अच्छा हाँ, मैं बता रहा था कि हदीस से क्या पॉइंट पता चलते हैं। तो ये 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट ये कि हज़रत ईसा ही के दौर में ये किसी वबा के ज़रिए हलाक हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने ज़्यादा होंगे कि इनसे लड़ना मुमकिन नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को लेकर कोहे तूर पे चले जाएंगे और बाकी मुसलमान वो अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाएंगे, और फिर अल्लाह की तरफ से एक वबा आएगी और उस वबा में ये सारे के सारे हलाक हो जाएंगे। और फिर जब हलाक हो जाएंगे तो इतनी ज़्यादा इनकी लाशें ज़मीन पे होंगी, इतनी ज़्यादा कि इंसानी आबादी इनकी लाशों से मुताफिन होना और बीमार होना शुरू हो जाएगी। इनकी लाशों से बदबू उठेगी और ज़ाहिर है इंसान होंगे ये, तो उसकी वजह से जो ज़मीन का माहौल ख़राब होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला इनको किसी तरह ठिकाने लगाए, कोई इंतज़ाम करे। फिर हदीस में आता है बारिशें होंगी और सैलाब आएंगे और उनकी लाशें बह बह के पानियों में जाके, समंदरों में जाके ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला उनको इस तरह से ठिकाने लगाएगा।